تو اس میں نا میرے ذہن میں سوشل میڈیا سارا آیا۔ سوشل میڈیا پہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی ہی ایک آپ کی اپنی ریئل آئی ڈی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ اپنی بہت سی آئی ڈیز بنا لیتے ہو، اور اس میں کیا ہوتا ہے یا تو ایک اپنی فالوئنگ بڑھا رہے ہوتے ہو، یا آپ دوسروں کو چیک کر رہے ہوتے ہو کہ اچھا فلاں کیسا لڑکا لڑکی بن کے، لڑکی لڑکا بن کے۔ تو مطلب کہ ایک پروڈکٹیو کام کرنے کی بجائے ہماری ساری کی ساری کوشش کیا ہے، ایک دوسرے کی کھوج میں ہے، اگلا کیا ہے، اور مطلب کہ ایک الگ ہی طرف۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے، آیت نمبر 39 ہے سورۃ فاطر کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس زمین پہ خلیفہ بنایا، مطلب کہ ایک قوم چلے گئی، اس کے بعد تم آئی۔ تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کرنے کا وقت دنیا میں انسان کو بہت لمیٹڈ ملا ہے، یعنی کہ آج جوانی میں ہے تو وقت ہمارے پاس بہت ہے، اگر ہم لوگ وہی بہت زیادہ وقت ہم اپنا سوشل میڈیا پہ، وہ بھی کوئی کسی پروڈکٹیو کام پہ نہیں، ہم ویسے ہی گزار رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، فمن کفر فعلیہ کفرہ، کہ پھر جو غلط کام کرتا ہے اس کا کفر اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کا وبال اس کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ کفر کیا ہوتی ہے، ناشکری، یعنی کہ ریسورسز کا ٹھیک یوز نہ کرنا۔ ہوتا ہے کیا ہے، 3-4 جگہ ہم اپنی ٹانگ ہم لوگوں نے پھنسائی ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنے حلقہ احباب اس پہ بہت زیادہ وسیع کیا ہوتا ہے، اور پھر دھوکے سے ہوتا ہے کیا، پھر وہی وبال آپ کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ ریسورسز کو اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ کسی پروڈکٹیو کام کی بجائے دنیا کی بھی ویسے استعمال کرتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَّا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، کہ جب انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، ریسورسز کا غلط یوز کرتا ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ چیز اس کو ہدایت کی بجائے کیا ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ اس کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو وہ زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ دھوکہ دے کے چلو سوشل میڈیا پہ وہاں رک گیا، نہیں، اس کی ریئل لائف میں بھی یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ سسٹم رکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، ایک تو ان کی ایسی عادات میں اضافہ اور ہوتا چلا جاتا ہے، پلس کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دوری اور بڑھ جاتی ہے، ان کا نقصان میں اور اضافہ ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں جب یہ کہا تھا کہ بل ان یعید الظالمین بعضهم بعضا الا غرورا، کہ انسان یہ سوشل میڈیا ہو گیا، یہ ویسے یہ دھوکہ دینا یہ سٹارٹ کرتا کیوں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں دھوکے کے سامان میں، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ کسی نے یہ کام شروع کیا ہے ایز اے فن، ہم بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں، دھوکہ دینا شروع کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دھوکہ انسان کے اپنے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کیسے کہ جیسے آیت نمبر 42 میں بھی کہ انسان کی یہاں پہ ساری سائیکی بتائی گئی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو وہ چیزیں بری لگتی ہیں، آپ کہتے ہو کہ یہ کتنا غلط کر رہا ہے، ایک دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، ریئل لائف میں اگر ایسا چل رہا ہو، کتنی غلط بات کی، اس نے مجھے جھوٹ بولا ہے، اس نے ایسے غلط گائیڈ کیا ہے، یا اس طرح کا پرینک کیا ہے، تو ہوتا کیا ہم اگر اس کی جگہ ایسی سچویشن میں ہوتے نا، ہم کبھی نہ کرتے، یا اگر خود انسان کے اپنے اوپر ضرب پڑتی ہے اس وقت انسان بڑی باتیں کرتا ہے، ہم ایسے نہ کرتے اس حالات میں۔ جب اسی قسم کے حالات کسی اور کنڈیشن میں، کسی اور صورت میں اس کے سامنے آتی ہیں، اب یہ سوشل میڈیا کے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والی چیز ہوتی ہے، تو وہاں بھی انسان کیا کرتا ہے، پھر وہی چیزیں کرتا ہے۔ اور عام دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ، جب خود کو دھوکہ ملتا ہے اس وقت باتیں کرتا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو ہم ایسا بالکل نہ کرتے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی مصیبت ہے کہ اگر ایسے میں اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہو نا کہ یہ غلط بات ہے، آپ اس کو نہیں کرو، تو رویہ کیا ہوگا، استکبار فی الارض، وہ آپ تکبر کرے گا زمین پہ، وہ آپ سے تکبر کرے گا، یعنی کہ آپ کی بات کو کبھی بھی ویلیو نہیں دے گا کہ یہ مجھے اب بتائے گی، مجھے زیادہ پتہ ہے، اور پھر کیا کرے گا، بات یہی نہیں رکے گی، وَمَكَرُ السَّيِّئِ، آپ کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں گی، چھپی ہوئی چالیں، ہوگا کیا، آپ نے کسی کو گائیڈ کر دینا، بھئی یہ دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہے، ایک تو گرج رکھے گا کہ اس نے سمجھتی کیا ہے خود کو، مجھے ایسے کیا ہے، پلس کیا کرے گا کہ آپ کے خلاف نا پھر وہ کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑے گا، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسٹیک ہو گئی، بھول سے ہو گئی، فوراً پکڑے گا، اچھا مجھے تو کہتی ہو، خود اپنا دیکھیں، پھر لوگوں کو ساتھ ملائے گا، جو اس کی اپنی ہی سوچ، اپنی ہی ذہنیت جیسے لوگوں کے، ان کو باتیں کرے گا کہ یہ اسی طرح سے سوچتی ہے، یہ اس طرح سے کرتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب انسان پوری پراپر پلاننگ کے ساتھ
یا بغیر سوچے سمجھے بھی کسی کے خلاف جاتا ہے نا، وہ بھی جس کو صحیح گائیڈ کر رہا ہو، اس کے خلاف جا کے چالے چلتا ہے، تو انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ چال جس کے خلاف انسان چل رہا ہے نا، جان بوجھ کے نیگیٹو سینس میں اس کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، وہ ساری چال اس کے اپنے اوپر پلٹتی ہے، اس کو خود ہی کو نقصان دیتی ہے۔ کیسے دیتی ہے نقصان؟ پہلے درجے پر اپنی ذات کو نقصان کیسے ہوتا ہے انسان کی؟ بالکل، پہلے تو اپنے آپ کو اس نے دبایا نا، اس کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ٹھیک اس نے گائیڈ کیا، یو آر رانگ، تم غلط کر رہی ہو یا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اپنے ضمیر کو پیچھے ڈالا۔ اب وہ ضمیر جو پیچھے ڈالا، اپنا اندھا دھند پیروی جاری رکھی، اس میں کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کا پلٹتی ہیں۔